أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 6 اور اس کے ریفرنس میں سورہ الشورى کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی 3 قسموں کا ذکر کیا۔ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے وحی کی بتائیں۔ اولیاء کرام نے اس کی مزید کچھ جو تفصیل ہے 3 قسموں کی وہ بیان کی ہے اپنے تجربات کی روشنی میں۔ اس میں سب سے پہلی جو ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے اور وہ ہے خواب، تعبیر طلب، منفرد و مشترک۔ تو اس کی تفصیل ہم آج تھوڑی سی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم نے وحی کی اقسام میں پڑھا تھا کہ من وراء الحجاب جو وحی ہوتی ہے اس میں تعبیر طلب جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا نظارہ، ایک ایسی تصویری زبان ہوتی ہے جو کہ جس کی تعبیر ہوتی ہے اور جس شخص کو وہ دکھایا جاتا ہے وہ اسے بھی اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ اس پردے کو، ورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پردہ، ورا کا مطلب پیچھے، حجاب کا مطلب پردہ، جب وہ اس پردے کو نہیں ہٹاتا تو اس وقت تک اسے بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کے مکان کی دیوار گر گئی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے مکان کی دیوار گرے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی جس شخص کی دیوار گری ہے اس شخص کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے یا جو اسے مشکلات و حوادث سے بچانے والے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، یا ان میں، یعنی دیوار کا مطلب حفاظت ہوتا ہے، تو حفاظت جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی، کسی اور رنگ سے بھی، کہ اس کی جو حفاظت ہے وہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، یا ان پر کوئی وبال آ جائے۔ یہ خواب کبھی منفرد ہوتا ہے، یعنی ایک ہی شخص جو ہے وہ اس خواب کو ایسا خواب دیکھتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی ہی خواب دوسرے کو بھی آ جائے، کسی اور شخص کو بھی ویسی ہی خواب آ جائے، اس کو کہتے ہیں مشترک، یعنی کہ کسی اور شخص کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے اس خواب میں۔ دراصل غیر نبی جو ہوتا ہے، یعنی نبی کا جو کلام ہوتا ہے، جو خواب ہوتے ہیں وہ تو قطعی ہوتے ہیں اور ان میں کسی کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن جو غیر نبی کا کلام ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات بالکل ویسا ہی خواب کسی دوسرے کو بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کو یقین دلانے کے لیے کہ تمہاری خواب سچی ہے ویسی ہی خواب کسی دوسرے بندے کو بھی دکھا دیتا ہے، اور بعض وقت دونوں کا منظر بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض وقت منظر بھی الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن تعبیر ایک ہوتی ہے۔ غرض پہلی قسم یہ ہے کہ انسان ایسا رویا دیکھتا ہے جو تعبیر طلب ہوتا ہے۔ یہ خواب منفرد بھی ہو سکتا ہے اور مشترک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی صرف ایک ہی شخص ایسی خواب دیکھتا ہے، کبھی ایسا ہی نظارہ کسی اور کو بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی خواب، تعبیر طلب، منفرد و مشترک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور سب سے بہترین عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔